نانا ابو، معاشرے میں انصاف جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کتنا ضروری ہوتا ہے انصاف؟ ہمارا المیہ یہی ہے اس وقت، اور سارے کا سارا جو بگاڑ ہے وہ جو نظر آ رہا ہے، وہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ انصاف نہیں ہے، کہ جو انسان تھوڑا سی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی اختیار رکھتا ہے نا، اس کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہے۔ وہ اچھے سے اچھا، تکڑے سے تکڑا وکیل کر کے، اور جو بھی اس کا بڑے سے بڑا جرم ہے اس کو بھی وہ معاف کروا لیتا ہے۔ اور جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ تھوڑی سی غلطی کی بنیاد کے اوپر بھی سالوں جو ہے جیل کو گزرا ہوتا ہے۔ اور معاشرے کا بھی المیہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا دولت کے حساب سے بااثر ہے، تو اس کو عزت دے رہا ہے معاشرہ، بھلے وہ جتنی مرضی قانون توڑی جا رہے ہیں، اور لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شریف آدمی ہے اور تھوڑی سی بھی کوئی غلطی کرتا ہے، اس کو معاشرہ عزت ہی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ وہ شریف ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بیچارہ غریب ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور جب انصاف تھا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا انصاف مشہور ہے، یعنی کہ غیر مسلم بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور تھا وہ انصاف پہ مبنی تھا۔ اور جب انصاف ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، تو دو بچے آتے ہیں، اور آتے ہی وہ ایک شخص کو غور سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ممبر پر تشریف رکھتے تھے، جب ان بچوں کی طرف دیکھا تو بچوں سے پوچھا، بیٹا کیا بات؟ تو بچوں نے جو ہے اشارہ کیا اس شخص کی طرف جس کو وہ غور سے دیکھ رہے تھے، کہ یہ تو وہ شخص ہے جو ہمارے بابا کا یعنی ابو کا قاتل ہے، اور یہ کھلے عام پھر رہا ہے، اور یہ یہاں بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بہت حیران ہوئے کہ یہ قتل کرنے کے بعد یہاں بیٹھا ہے میرے سامنے۔ اور اس شخص کو پوچھا کہ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ، اس بات کا جواب دو، یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھو کیسا صاف ستھرا معاشرہ ہے کہ اسے بھی ڈر لگ گیا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ سے اجتناب کروں۔ اس نے فوراً اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے ان کے ابو کو جو ہے قتل کیا ہے۔ اور اس کے اعتراف کے بعد تو گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اچھا تم نے اعتراف بھی کر لیا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا جو ہے، یا تو تم جو ہے اپنی جان جو ہے تمہاری جائے گی، یا تمہیں جو ہے کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تیسری بات ہی نہیں ہے۔ اور وہ شخص جب یہ سنتا ہے اور کہ جی اب تو میں نے اعتراف بھی کر لیا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انصاف ہے کہ یا تو مجھے جو ہے یہ میری جان جائے گی، اور یا مجھے کے ساتھ دینا پڑے گا۔ تو عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا دینا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے آپ تھوڑا سا مہلت دیں، میں انشاءاللہ اپنے بال بچوں کو جو میرے ہیں ان سے مل کے میں بندوبست کر کے، ان کا بندوبست کر کے اور قصاص کا بھی بندوبست کر کے میں آ جاتا ہوں، تو میں انشاءاللہ جو ہے جو بھی پھر میری سزا ہے میں اس کو انشاءاللہ بھگتوں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہوئے اس کی بات سن کہ تم 3 دن کا ٹائم مانگ رہے ہو، اور 3 دن کے لیے تم چلے جاؤ گے تو تم واپس کیسے آؤ گے؟ اور تمہاری اس بات کی کوئی ضمانت گارنٹی دیتا ہے؟ گارنٹی والی بات تو ہے نہیں نا، گارنٹی والی بات نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس جہاں پہ وہ بیٹھا تھا وہاں پہ اس کو جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ مسجد نبوی میں تو مہمان بھی آتے رہتے تھے، سفیر باہر کے لوگ آتے رہتے تھے، اور اس کو اس وقت مسجد نبوی میں جتنے لوگ تھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ بھی ضمانت کے بغیر تمہیں نہیں جانے دوں گا، لیکن اس نے پھر اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ جی میں جب تک نہیں جاؤں گا اور اپنے بال بچوں کا میں بندوبست نہیں کروں گا، میں ان کو نہیں بتا کے آؤں گا۔ اس کے ساتھ بھی تو کسی کو بھیج سکتے ہیں، تو یہ بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس بات کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ بھی واپس آتا ہے کہ نہیں آتا، اس بات کی بھی تو ضمانت نہیں تھی نا۔ تو ضمانتی جو ہے نا اس کا تو یہیں پہ ہونا ضروری تھا نا۔ جب اس کو 2-3 دفعہ کہا گیا اور اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا،
تو وہاں پہ ایک صحابی تشریف رکھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، ایک صحابی تشریف رکھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی میں ان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آ جائے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابو ذر سوچ کے تم دے رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اگر یہ واپس نہ آیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ تو خود اتنا انصاف کرتے تھے. اور تم ہمیں تو تمہارے اوپر جو ہے وہ حد جاری کرنی پڑے گی جو اس کے اوپر لاگو ہو رہی ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں اور یہ واپس آئے گا، نہیں واپس آئے گا تو میں اس کی ضمانت دے رہا ہوں، میں اس کی سزا دیتا ہوں. خیر وہ بندہ چلا جاتا ہے اور اب تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے. عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی گئی ہے، اب اس کا انتظار ہو رہا ہے اور سورج جو ہے وہ جناب ڈوبنے کو ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص پہ آ رہا ہے. اب سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو ہے وہ شخص پہ پڑ جاتی ہے اور وہ شخص واپس آ جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ اس کو دیکھتے ہی پوچھتے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں جو ہے یہ مجبور کیا کہ تم آگے ہو وعدے کے مطابق؟ اس نے کہا جی دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا ڈر کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وعدہ خلافی مسلمان نہیں کر سکتا، بے شک اس کی جان چلی جائے تو مجھ پہ حد جاری ہوتی تو ہوتی رہے. تو جب یہ بات بچوں نے سنی تو بچوں نے کہا کہ یہ اس نے اللہ سے ڈر کیا، ہم اس کو معاف کر دیں. اب جب یہ وہاں پہ منظر نامہ تھا تو اتنے سب لوگ خوش ہو گئے اور عمر رضی اللہ خوشی سے جو ہے سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ تم نے ان کی ضمانت کیوں دی؟ ابو ذر غفاری کیا کہتے ہیں؟ بڑا سنہری سے لکھنے والی بات ہے کہ یہ جس وقت بالکل لاچار تھا اور کوئی اس کا مددگار نہیں تھا تو میں اس کی مدد کے لیے اس لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ یہی سوچتے کہ اتنی جلدی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی محبت کرنے کی جو بات ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی جلدی ختم ہو گئی ہے. اچھا تو اس شخص سے جب پوچھا وہ تو پہلی بتا چکا تھا کہ وعدہ خلافی مسلمان نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے خوف ڈر بھی ہوتا ہے. اب ان بچوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم نے جو ہے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا، باپ کے قاتل کو معاف کر دیا. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا زمانہ نہیں بیتا اور کیونکہ عفو درگزر ہمارے معاشرے میں ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، تو اگر ہم عفو درگزر سے کام نہ لیتے تو یہ بات بھی ہوتی کہ دیکھو اتنی جلدی جو ہے یہ ایک دوسرے کو معاف کرنا جو ہے بھول گئے، تو ہم نے اس کے لیے معاف کر دیا. تو جب معاشرہ جو ہے انصاف پہ مبنی ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، وہاں پہ انصاف جو ہے وہ اسی طرح سے لاگو ہوتا ہے جیسے یہاں واقعے میں ہوا ہے، اور پھر معاشرہ کیوں نہ جنت نظیر ہو.